کل نفس ذائقۃ الموت. ہر آدمی اپنے عملوں کے اعتبار سے اس کا مزہ چکھے گا. جی اب ہم کل نفس پر آتے ہیں. کل نفس ہر ایک کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ایون نبی کیا ہوتا ہے؟ احب الخلق الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہوتا ہے، اس سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہوتا. گویا کل نفس کے اندر بتا دیا گیا کہ میرے محبوب تم بھی نہیں بچو گے. لم یسلم من الموت احب الخلق الی اللہ وهو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب تم بھی نہیں بچو گے، تمہیں بھی مر جانا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، یہ ایسی حقیقت ہے جس پر دنیا کے تمام مذاہب، تمام مسالک کا اتفاق ہے. جی کائنات کی ہر چیز میں اختلاف ہے. تو ڈی این اے کے 3 ارب سالے میں جب جمع ہو جائیں تو پورا بدن انسانی تیار ہو جاتا ہے. اور جیسے بدن انسانی تیار ہوتا ہے، وہ جو روح پہلے بنائی ہوئی ہے اس بدن کے لیے، اس روح کو وہاں سے بھیجا جاتا ہے اور یہ روح اس کے بدن میں منتقل کر دی جاتی ہے، آدمی زندہ ہو جاتا ہے. یہ ہے دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تراکر منها اختلف. رواہ البخاری فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے ہیں اور راوی حضرت ابو ہریرہ. یہ روح آ گئی مرنے کے بعد، آدمی زندہ ہو گیا. یہ وہی ہے، یہ آتی ہے تو آدمی زندہ ہو جاتا ہے، اسی کو نکال لیا جاتا ہے، آدمی ختم ہو جاتا ہے. جی یہی نکلتی ہے. اچھا یہی نکلتی ہے؟ ہاں یہی نکلتی ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سلمۃ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو کتاب الجنائز میں لائے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے. ان کا انتقال ہو چکا تھا لیکن آنکھیں ایسے پھٹی تھیں، آنکھیں پھٹی تھیں. آپ آئے اور آپ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا، آنکھیں پھٹی تھیں. وقد شق بصرہ فاغمضہ، آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دی اور آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبض، جب روح کو قبض کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مشین چل رہی تھی، اس کو نکالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے. نقطہ یہ ملا، مفسرین لکھتے ہیں کہ روح جو ہے نا یہ پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہے وہ. اور اس کے بعد موت جب آتی ہے تو نیچے سے شروع ہوتی ہے نکلنا، اوپر آتی ہے اور سب سے پہلے اس کے پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں. یمیل کل الاعضاء الا البرود، تمام اعضاء ٹھنڈے ہوتے جاتے ہیں. جب تک گرمی تھی خوب دوڑا، یہ دوڑ رہا ہے، یہ دوڑ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ہاتھ بھی شل ہو جاتے ہیں پورے، یہ بلے مار رہا ہے، یہ کود رہا ہے، یہ دوڑ رہا ہے، یہ ورزش، یہ ڈنڈ کر رہا ہے. ساری ہیکڑی ہوا ہو جاتی ہے، ساری ہیکڑی ہوا ہو جاتی ہے. جی جی یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے. اٹک کہاں جاتی ہے؟ اللہ نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. جب یہ حلق میں آ کر پھنس جاتی، حلق ہے وہ، حلق نہیں، حلق. وہ سادی نے کہا نہیں، گہش دیدنے عیش شیرین خلق فرو می شدے آب تلخش بحلق لا حلق. تلفظ کیا ہے اس کا؟
حلق، جی حلق، فرومی شدے اب تلخش بحلق. تو حلق میں آ کر کے جسے قرآن حکیم حلقوم بولتا ہے، یہاں آ کر اٹک جاتی ہے. یہ اس کا لاسٹ اسٹاپ ہے، پڑاؤ اس کا ہے. اور پھر اس کے بعد نکل جاتی اور آنکھ اس کا پیچھا کرتی. اب کہاں سے نکالا جاتا اس کو معلوم نہیں، یہاں تک یہ اس کا لاسٹ اسٹاپ ہے، اس کے بعد نکل جاتی. اور جب نکلتی ہے یہ تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی. ایک سوال کا جواب، ایک مفسر نے سوال کیا. سوال یہ ہے کہ ان البصر یبصر ما دامت الروح فی البدن، آدمی کی آنکھ اس وقت تک دیکھتی ہے جب تک روح بدن میں ہے، نکل گئی تو تعطل الابصار، آنکھیں معطل ہو گئی تو دیکھتی کیا ہے وہ؟ یہ سوال ہے. یہ ارے سوال، ارے بھائی روح نکل گئی، جب تک روح ہے تب تک دیکھتا ہے نا، روح نکل جانے کے بعد کہاں دیکھتا ہے؟ کہتے ہیں روح نکل گئی پھر دیکھتی ہے. ارے کیسے دیکھے گی وہ؟ روح تو نکل گئی نا، اب کیا دیکھ رہی ہو؟ ارے سوال. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب روح نکالا جا رہا ہے. ولم ینتہی قبضہ، ابھی پورا نکالا نہیں گیا ہے. ولم ینتہی قبضہ، پورا نکالا نہیں گیا. ایک جواب تو یہ ہے. اور دوسرا سائنسی جواب یہ ہے کہ روح کے اکثر اجزاء باہر نکل جاتے ہیں. سر میں تھوڑی دیر رہتا ہے، سر میں تھوڑی دیر رہتی ہے وہ روح، جی سر میں تھوڑا باقی رہتی تھوڑی دیر تک، اور نکل جانے کے بعد وہ جب روح باقی رہتی ہے روح اس کے دماغ میں، اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ہاں سوال، یہ اس کا جواب. وَلَا تُرِيدُ أَن تَعْمَلَ لِمَا بَعْدَهُ، موت کے بعد کے لیے تم عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. ایسے ہوتا ہے گھر میں جب موت کا ذکر آتا ہے تو ماں بولتی ہے ارے جان دے، کہے تو موت کا ذکر کر رہا ہے. کسی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی موت کا تذکرہ کر دے، کہتے جی چھوڑو جی موت کا تذکرہ. ارے یہی وہ حقیقت ہے جس سے تم کترا رہے تھے، جس کا ذکر تم پسند نہیں کرتے تھے، وہ آ گئی. وہ ذالک ما کنت منہ تحید، تحید کا مطلب ہے کہ واضح راستہ چھوڑ کر تم طرق متشعبہ کے اوپر نکل گئے. وہ ادھر ادھر کی جو شاخیں ہیں، برانچز، اس راستے پر تم نکل گئے. ہذا مفہوم. ذالک ما کنت منہ تحید. اور جا کا مطلب انتظار میں تھی کہیں سے، جی ہاں آ رہی ہے وہ آ رہی ہے. جا مانے آنا، ٹو کم، اس کا مطلب انتظار میں تھی تمہارے، آ رہی ہو. اچھا یہ واحد چیز ہے، آدمی کی فطرت ہے جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس کے اپوزٹ سمت میں بھاگتا ہے. مثلا یہ شیر ہے، یہ سانپ، تو کدھر بھاگے گا؟ اس کی طرف بھاگے گا کہ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگے گا؟ یہ سانپ ہے تو آدمی کیسے بھاگے گا؟ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگے گا، ادھر بھاگے گا وہ. لیکن اللہ فرما رہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، ہوا امامک، جس طرف تم بھاگ رہے ہو نا وہ تمہارے سامنے سے آ رہی ہو. یہ عجیب چیز ہے. آدمی جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہے. موت تو ایسی ہے کہ جس سے تم بھاگ رہے ہو نا وہ تمہارے سامنے سے آ رہی ہے، یعنی تم اسی کی طرف بھاگ رہے ہو. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم سے ملاقات کرنے والی ہے. کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے. مخلوق کو مرنا ہے، جو پیدا ہوا اسے مرنا ہی ہے، اس میں نفس ہی ہے. وہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ ایک عجیب و غریب حقیقت ہے، عجیب و غریب. اٹ از اے اسٹرینج ریئلٹی. موت کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. اسے ذبح کر دیا جائے گا نا، ثم یصغر، پھر آواز دی جائے گی. ثم ینادی منادن، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، یا اہل الجنت لا موت، یہ موت ذبح کر دی گئی. اے جنتیو، جنت میں ہمیشہ رہو، موت آنے والی نہیں. اور اے جہنمیو، جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہو، موت نہیں آنے والی. تو اس سے جنتیوں کی خوشی بہت بڑھ جائے گی. فرحان الی فرحین، خوشی در، کیا ترجمہ کریں گے ابراہیم؟ فرحان الی فرحین، خوشی در خوشی. حزنن الی حزنین، غم در غم. ایک غم تو یہ ہے کہ جہنم میں ڈال دیا گیا، دوسرا غم یہ کہ اب نکالے نہیں جاؤ گے بیٹا، یہیں رہو، پڑے رہو. قال انکم ماکثون، یہیں رہو.
تو موت کو بھی موت ہے. اچھا اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات. اچھا موت کو پہلے لایا گیا, حیات کو بعد میں لایا گیا. لیما کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ اقدم, اس لیے کہ موت پہچے عدم ہے نا, وہ عدم ہے, وہ عدم ہے, نہیں تھا. نتھنگ پہلے ہوتا ہے نا, بعد میں سم تھنگ ہوتا ہے نا. پہلے کچھ نہیں ہے اس کے بعد پہلے نتھنگ ہے بعد میں سم تھنگ ہے. تو موت نام ہے نتھنگ کا, نتھنگ پہلے ہوتا ہے سم تھنگ بعد میں ہوتا ہے. لأنہ اقدم. اور پھر آگے مفسر لکھتا ہے لأن الاشیاء کلها کانت فی حکم الموت, اس لیے کہ تمام کی تمام اشیاء, تمام کی تمام چیزیں موت کے حکم میں تھیں, اور اس کے بعد حیات ان پر عارض ہوئی ہے. ثم یعترض علیہ الحیات, نہیں تھی, نہیں پر سم تھنگ کا لباس ڈال دیا گیا. یہ نو اقدم الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت کو پیدا کیا اور اس وجہ سے بھی موت کو پہلے لایا گیا. اصل حیات نہیں ہے, اصل موت کو دیکھ, جی اصل موت کو دیکھ. اور ایک نکتہ اور, موت کا وقت متعین نہیں ہے, جی موت کا وقت نہیں بتایا گیا, وہ اللہ کے علم میں ہے. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. آ گئی تو 1 منٹ ادھر نہیں 1 منٹ ادھر نہیں, مقرر ہے. یہ یہاں سے یہاں تک کود لو جتنا کودنا ہے, یہ یہاں سے یہاں تک.